بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کامیابی کے رول ماڈلز کے اوپر۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اس سے بات ہوئی، اس نے کچھ باتیں بتائی، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ ہمارے کامیابی کے رول ماڈلز بہت زیادہ بدل گئے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ ہمیں آپ پوچھیں کسی بھی شخص سے کہ سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے، کامیاب کسے کہتے ہیں، تو وہی بولے گا بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، فورن کے اندر رہ رہا ہو، فورن میں ڈالر میں کمائی کر رہا ہو، اور یا اتنے فالوورز ہوں، فلم کے اندر ہو، ٹی وی کے اوپر ہو، تمام چیزوں کے اوپر ہو، وہ تمام ان چیزوں کو کہہ رہا ہوتا ہے، اور آخرت ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو کے رہ گئی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نیزہ لگا، نیزہ ہار پار ہو گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ۔ وہ بھیا جان چلی گئی ہے، مرنے والے ہو، 2-4 سیکنڈ زندگی آخری رہ گئی ہے، کچھ سوچو۔ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بیوی کی، بچوں کی، بینک بیلنس کی، گاڑی کی، بنگلے کی، اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بھیا یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ تو زندگی چلی گئی۔ زندگی سے بڑا لاس کیا ہوتا ہے؟ اس سے بڑا فیلیور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا لاس کیا ہوگا؟ لیکن وہ ان کو پتہ ہے کہ اصل کامیابی کیا چیز ہے، اور ہم لوگ اس سے بہت دور آ چکے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں دیپک چوپڑا کی، روبن شرما کی، جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، بل گیٹس کی بات کرتے ہیں، ایلون مسک کی بات کرتے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، میری اس سے بات چیت ہوئی، تو تھوڑا پریشان گھوم رہا تھا آج کل۔ میں نے کہا بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو کہنے لگا کہ یار میں سوچتا رہتا ہوں کہ آخرت میں وہ کون سی یارڈ اسٹک ہوگی، وہ کون سے لوگ ہوں گے، وہ کون سے ماڈلز ہوں گے جس کے اگینسٹ ہمیں پرکھا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، پروفٹ اسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت دور کی بات ہو گئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بہت دور کی بات ہو گئی۔ کہنے لگا کہ جو صحابی تھے فزت برب الکعبہ، بولا میں تو مارا جاؤں گا، میں تو کچھ بھی زندگی میں ایسا نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی اتنی بھی ہمت ہو، کوئی دلیل دے سکوں، ایک لفظ بھی بول پاؤں۔ اس نے کہا 1400 سال تو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے بھی کوئی اگر بندہ ہے نا، اس سے بھی ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں کہا بھیا ایسا کیوں؟ تو کہنے لگا دیکھو ان کی زندگی میں ٹی وی نہیں تھا، یعنی ہم نے اپنی 70-80 سال کی زندگی میں کتنا ٹی وی دیکھا ہوگا، اس شخص کے پاس ٹی وی تھا ہی نہیں، اس نے ٹی وی دیکھا ہی نہیں۔ اس کی زندگی میں نیٹ فلکس نہیں تھا بھائی صاحب، اس کی زندگی میں موبائل فون نہیں تھا، اسمارٹ فون نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، گوگل نہیں تھا، چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا، یہ بڑی بڑی جو سیریز ہوتی ہیں، گیم آف تھرونز، پتہ نہیں کیا کچھ واحد، ایسی کوئی سیریز اس کے پاس زندگی میں نہیں تھی۔ واٹس اپ نہیں تھا اس کے پاس، فیس بک میسنجر نہیں تھا، اسنیپ چیٹ اس کے پاس نہیں تھا، ٹویٹر بھی اس کے پاس نہیں تھا، لنکڈ ان بھی اس کے پاس نہیں تھا، کمپیوٹر اس کے پاس نہیں تھا، لیپ ٹاپ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ٹائم کا کرتا کیا تھا اتنے سارے ٹائم کا؟ ابھی تمام ٹائم جو بچ گیا اس کے پاس، یہ بھی 15-16 گھنٹے۔ پاکستانی آن ایوریج 6 گھنٹہ میڈیا کو دیتا ہے دن کے اندر۔ وہ ٹی وی دیکھے، ریڈیو دیکھے، کچھ ریڈیو کو سنے، ٹی وی دیکھے، ریڈیو تو کوئی سنتا نہیں ہے، ٹی وی دیکھے، اخبار پڑھے، فیس بک پڑھے، 6 گھنٹہ منیمم۔ 8 گھنٹے آپ سو رہے ہوتے ہیں، تو زندگی تو پوری کی پوری یہاں خرچ ہو گئی، باقی بچا کیا زندگی کے اندر؟ تو ان لوگوں کے ساتھ اگر کمپیئر کر لیا جائے تو کیا ہوگا؟ تو رول ماڈل کوئی ایسا ہونا چاہیے جو دین کو آپ کو کھڈے لائن نہ لگا دے، دین کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنے میں آپ کو اکسائے، آپ کی مدد کرے، ساتھ میں دنیا بھی مل جائے تو کیا ہی بری بات ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، طارق بلوچ سرائی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ایک شخص کی کریانی کی دکان ہوتی ہے، اس پہ بچوں کا بڑا رش ہوتا ہے، اور باقی دکانوں پہ نہیں ہوتا۔ تو خیر وہ جب بھی کوئی بندہ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، کوئی چیز لیتا ہے، کوئی ٹافی لیتا ہے، تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی اس کو تحفہ، کوئی چھوٹی ٹافی، کوئی چھوٹا سا کھلونا، کچھ نہ کچھ ساتھ میں مفت دے دیتا ہے۔ اس کو جھونگا بولتا ہے۔ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے بار بار، اور تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ چاچا جی یہ آپ کا تو نقصان ہو جائے گا، آپ مفت کے اندر یہ جھونگے بانٹے جاتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو اصل مقصد کیا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اصل مقصد ہے نا وہ آخرت ہوتی ہے، بندہ اس کے لیے تگو دو کرے، اس کے لیے کام کرے، اس پہ محنت کرے۔ یہ دنیا تو اللہ جھونگے میں دے دیتا ہے۔ تو دنیا تو بائی پروڈکٹ ہے بھیا، مل کے ہی رہے گی، اس نے کدھر جانا ہے، اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم کرنا چاہیے، سب کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارا جو وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، جس میں نہ دین مل رہی ہے نہ دنیا مل رہی ہے۔ آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کون سی آپ نے دنیا کما لی، اس کو دیکھ کے بھیا کون سی ایسی چیز سیکھ لی جو اس کے بغیر نہیں سیکھتے، جو 100 سال پہلے لوگ تھے وہ لوگوں سے مس ہو گئی ہے۔ آپ کرکٹ میچ نہیں دیکھیں تو کیا ہو جائے گا؟ 3 گھنٹے کا کرکٹ میچ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آرام سے، اس کے اوپر 6 گھنٹے کی کمنٹری اور ریئیکشن میں پورے پورے دن گزار دیتے ہیں، لیکن ہم سے 15 منٹ سے پارہ نہیں پڑھا جاتا، ہم سے دعائیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نماز وقت کے اوپر نہیں ہوتی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کوشش کریں، آج آٹوپسی کریں، تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کریں، تھوڑا سا احتساب کریں اپنے رول ماڈلز کا، لکھ لیجیے کہ زندگی میں رول ماڈلز کیا ہیں، کون ہیں، کہاں پر ہیں، اور اگر آپ ان کو فالو کرتے رہے اگلے 5-10 سال تو وہ آپ کو کہاں پہنچائیں گے، اور کیا وہ جو رول ماڈلز ہیں ان کی اپنی زندگی کامیاب ہے؟ وہ زندگی نہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ نظر آتی ہے، وہ زندگی جو اصل میں وہ تو گزار رہے ہیں۔ اب یقین جانیے، یہ جتنے بھی ہمارے موٹیویشنل
اسپیکرز ہیں نا پاکستان میں، ایون دنیا کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں نا، آپ 3 دن ان کے ساتھ گزار لیجئے، 3 دن، یہ سارا جو بھوت ہے نا موٹیویشن اسپیکرز کا سارا اتر جائے گا جب ان کو آپ انسائیڈ آؤٹ قریب سے دیکھیں گے کہ ان کی زندگی، ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری باتیں زندگی میں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی، میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔